ابو عامر نامی ایک شخص تھا، رہنے والا تو مدینہ منورہ کا تھا، یعنی مدینہ منورہ کے باہر جو بستیاں تھیں وہاں رہتا تھا، لیکن یہ ملک شام میں جا کے راہب ہو چکا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس نے آپ کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگا کہ میں دین حق پر ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے یہ کہا کہ میں بھی دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور دین ابراہیمی میں تو یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں آج کل جس پر تم عمل کر رہے ہو، الغرض یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ بغض تھا، کینہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احد کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد دیگر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ غزوہ حنین تک کفار سے جتنے بھی مارکے ہوتے رہے یہ کفار کے ساتھ جا کے شریک ہوتا رہا، اور پھر جو ہے یہ ملک شام بھاگ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بھی ساز و سامان، قیمتی مال، پیسہ، اسباب جو موجود ہیں اسے صرف کرو اور ایک مسجد بناؤ۔ یعنی اب اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اسلام کا جو مقابلہ ہے وہ لڑائی سے نہیں ہو رہا، مسلمان ہر جگہ غلبہ پا لیتے ہیں، جب غزوہ حنین ہوا وہاں بھی مسلمان جیت گئے، دیگر غزوات میں بھی مسلمان جیتتے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس نے ایک نظریاتی محاذ کھولنے کی کوشش کی کہ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک نظریاتی طریقے سے انہیں کاٹا جائے، انہیں توڑا جائے اور ان کے اندر فساد برپا کیا جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جناب ایک مسجد بنائی جائے، قبیلے کے لوگوں نے مسجد بنا لی اور کہا کہ اس کا افتتاح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے کرواؤ۔ پلاننگ یہ تھی کہ یہ بھی ایک مسجد ہوگی، اس میں جو لوگ آئیں گے ہم ان لوگوں کو اپنے فریب میں داخل کریں گے، اپنے نظریات کے قریب لے کر آئیں گے اور ان کے ایمان سے کھیلیں گے، ان کے اعمال سے کھیلیں گے اور انہیں پکا مسلمان نہیں رہنے دیں گے، اپنے ہی ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنانا چاہی، مسجد بنا لی، بارگاہ رسالت میں اس کے قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور ان اردنا الا الحسنى، بڑی اچھی ہماری نیتیں ہیں۔ قرآن ان کے الفاظوں کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے آ کے یہ الفاظ کہے، ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اچھے انداز میں اچھی نیت کرتے ہوئے مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا جب یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تبوک کی طرف، تبوک کے غزوے کے لیے آپ نکل رہے تھے، واپسی میں کچھ دیکھیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی لا تقم فیہ ابدا، یہاں آپ نے بالکل نہیں جانا۔ اور قرآن پاک نے کتنے واضح انداز میں اس مضمون کو بیان کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے مسجد ضرار بنائی، زر کی جگہ، شر کی جگہ، فساد کی جگہ، اللہ کے نام پہ بنائی۔ ان اردنا الا الحسنى کہا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد کی جگہ ہے، نہ صرف فساد کی جگہ ہے وہ کفرا، یہ اس کو کفر کا مرکز بنائیں گے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں گے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اصل میں تو یہ اس گروہ کی معاونت چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کوئی ایسا مرکز ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے شر پھیلتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب ایک قادیانی کو اپنی عبادت گاہ اس انداز پر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس انداز پر مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے۔ وہ میناریں نہیں بنا سکتا، کلمہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ آیات استعمال نہیں کر سکتا، تاکہ یہ نہ ہو کہ دھوکے میں جا کے مسلمان وہاں چلا جائے نماز پڑھنے۔ وہ جگہ فساد کی جگہ ہے، وہاں تو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تصور قرآن نے بہت پہلے سے بیان کیا ہے، آئین میں سب باتیں لکھی گئی ہیں، اسی وجہ سے لکھی گئی ہیں کہ یہ فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے کہ ہر عبادت کی جگہ اللہ کا گھر نہیں ہوتی، ہر عبادت کی جگہ تقوی کا مقام نہیں ہوتی۔ کچھ عبادت کی جگہ وہ ہوتی ہیں جو شر کی جگہ ہوتی ہیں، ان کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، جو فساد کی جگہ ہوتی ہیں، جو خرابی کی جگہ ہوتی ہیں، ایک مسلمان کو وہاں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شکاری کے وار کس کس انداز کے ہوتے ہیں۔ مسجد بنانا چاہتے تھے اور اس مسجد میں بیٹھ کے کفر پھیلانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا مسجد ضرار ہے یہ۔